اسی طرح ایک اور سوال موصول ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ایک شخص اس وقت مسجد میں پہنچا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو چکا تھا، یعنی صرف اس نے نماز میں شرکت کی ہے، تو کیا ایسے شخص کی نماز صحیح ہے، درست ہوگی؟ اور جو اس نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا ہے اس کا کیا حکم ہے شرعی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطبہ جمعہ جو دوسری اذان کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، وہ خطبہ سننا واجب ہے، تو اس لیے اس خطبے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنا جلدی جمعے کی نماز کے لیے پہنچا جائے مسجد میں اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن ہر مسجد کے گیٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص بھی مسجد میں پہلے آتا ہے اس کے نامہ اعمال کے دفتر میں اور رجسٹر کے اندر اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے پہلے آتا ہے، اول وقت میں آتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے دمبے اور مینڈے کی قربانی کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے یہاں تک کہ اسے انڈا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے ارادہ کرتا ہے خطبے کا، تو پھر اس وقت یہ فرشتے جو نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر، تو یہ فرشتے جو ہیں اپنے دفتر اور اپنے رجسٹر وغیرہ لپیٹ کر اس خطبے کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ خطبے کے بعد آتا ہے یا فرشتے جب بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، اس وقت آتا ہے تو در حقیقت اس کی حاضری ہی نہیں لگتی اور وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے ذمے سے فرض تو اتر جاتا ہے، لیکن جو اجر و ثواب رب تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اول وقت میں جمعے کی دن نماز کے لیے پہلے پہنچے تاکہ اجر و ثواب سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے اس وقت پہنچا کہ جب خطبہ جمعہ ہو چکا تھا، صرف نماز میں شرکت کی ہے، تو اس کی نماز تو ہو گئی لیکن اجر و ثواب سے وہ محروم رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسبی ربی جل اللہ